اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المسلم اکیڈمی کی جانب سے پروگرام درس فقہ میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلے دو پروگرام سے آپ کی خدمت میں علم کی اہمیت و فضیلت، اہل علم کے مقام و رتبے اور فرض علوم کے متعلق تفصیل ذکر کی جا رہی ہے۔ آپ کو بتایا تھا کہ شریعت مطہرہ نے ہر مسلمان عاقل بالغ پر کچھ علوم کا حاصل کرنا یہ لازم اور ضروری قرار دیا ہے۔ ان علوم کو فرض علوم کہتے ہیں، اور یہ بھی بتایا تھا کہ اس میں بیسیکلی 3 چیپٹرز آتے ہیں کہ ان 3 چیپٹرز کو کلیئر کرنا ہر مسلمان کی دینی ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلا چیپٹر علم العقائد یعنی درست عقیدے کا علم سیکھنا، دوسرا چیپٹر علم احکام شرعیہ عملیہ یعنی ان احکام کا علم شرعی مسائل سیکھنا کہ جن کا تعلق ہماری عملی زندگی کے ساتھ ہے، یعنی ہم اپنی لائف میں جو معاملات کر رہے ہیں، جن چیزوں کے ساتھ انوالوڈ ہیں، ان کے شرعی مسائل سیکھنا، اور تیسرا چیپٹر ہے گناہوں کی معرفت حاصل کرنا۔ تو یہ 3 چیپٹرز ہیں جو فرض علوم کہلاتے ہیں، اور انشاءاللہ انہی کو بنیاد بنا کر ہم ریگولر اپنے ان پروگرامز کو ریکارڈ کریں گے۔ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ریگولر بیسس پہ ان پروگرامز کو دیکھیں، مکمل آخر تک دیکھیں، صرف ٹائم پاس کرنے کی نیت سے نہیں بلکہ اپنے فرض علوم کمپلیٹ کرنے کی نیت سے اور علم حاصل کرنے کی نیت سے آپ اس کو دیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ دوسروں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلا چیپٹر ہے علم العقائد یعنی عقائد کا علم سیکھنا۔ تو عقائد یہ عقیدے کی جمع ہے، اور عقیدہ کسے کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن اور اس کی معرفت کیا ہے۔ تو دیکھیں، عقیدہ ایک یقین کا نام ہے۔ کسی بھی بات پر جب انسان یقین کر لیتا ہے، 100% اس کا پختہ اعتقاد کر لیتا ہے، اس طرح کہ اس بات کی جانب مخالف بالکل ختم ہو جائے، بالکل مسدود اور معدوم ہو جائے، اور وہ یقین ہمیں کسی شرعی دلیل سے بھی حاصل ہوا ہو، تو اسے عقیدہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہ ایک ہے، وہی لائق عبادت ہے۔ تو یہ ایسی باتیں ہیں جن پر ہمیں پختہ یقین ہے، 100% یقین ہے، اور اس کی جانب مخالف یعنی اللہ تعالیٰ نہیں ہے، وہ لائق عبادت نہیں ہے، وہ ایک نہیں ہے، یہ بالکل ختم ہو چکی ہے، اس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور یہ یقین جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کا حاصل ہوا ہے، یہ باقاعدہ شرعی دلیل سے حاصل ہوا ہے، قرآن و حدیث کے دلائل اس پر موجود ہیں۔ تو لہذا یہ باتیں ہمارے عقائد کہلائیں گی، اس بات کو ہم عقیدہ کہہ سکتے ہیں۔ تو عقیدے میں کی ڈیفینیشن میں آپ نے دیکھا کہ عقیدہ ایک یقین کا نام ہے جس کی جانب مخالف بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور وہ یقین ہمیں شرعی دلیل سے حاصل ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہو گیا کہ عقیدہ ایک قلبی کیفیت سے لنک کرتا ہے، ایک باطنی معاملہ ہے۔ ہم کسی کے ظاہر کو دیکھ کر، کسی کے اپیرنس اور لک کو دیکھ کر یقینی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس شخص کا فلاں عقیدہ ہے، جب تک کہ وہ خود اس کا اظہار نہ کر دے کہ میرا یہ عقیدہ ہے۔ اسی طرح یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر کوئی شخص کوئی خاص عقیدہ اپنائے ہوئے ہے، کوئی عقیدہ رکھتا ہے، لیکن اس کے پاس اس کی شرعی دلیل موجود نہیں ہے، وہ بغیر دلیل کے اس کو اپنا عقیدہ مانتا ہے، تو یہ عقیدہ ویلڈ نہیں ہے۔ اس کو کہا جائے کہ تمہارے پاس اس عقیدے کی کیا دلیل ہے، تو وہ کہے کہ میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں، لیکن میرا یہ عقیدہ ہے، تو یہ عقیدہ نہیں ہے، اس کا یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ تو عقیدے میں شرعی دلیل کا بھی ہونا، باقاعدہ ایک دلیل ہمارے پاس ہونا یہ ضروری ہے۔ اور عقیدے کے 4 دلائل ہیں، یعنی دلائل عقائد 4 ہیں، یعنی 4 ایسے سورسز ہیں کہ ان 4 میں سے اگر کسی ایک کو بھی ہم استعمال کرتے ہوئے دلیل حاصل کرتے ہیں، اس کو اپنا دلیل بناتے ہیں، تو ہمارا عقیدہ ویلڈ مانا جائے گا۔ سب سے پہلا قرآن، نمبر 2 حدیث، نمبر 3 عقل سلیم، اور نمبر 4 سواد اعظم۔ یعنی اگر کوئی شخص کوئی خاص عقیدہ رکھتا ہے اور اس کے پاس قرآن سے اس کی دلیل ہے تو بالکل ٹھیک ہے، یا حدیث پاک سے اس نے دلیل بنا رکھی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور نمبر 3 عقل سلیم، یعنی ایسی عقل جو ہر طرح کے عیب سے، جہالت سے، نقص سے
پاک و صاف ہو، اسے عقل سلیم کہتے ہیں۔ ہمارے علماء متکلمین یعنی وہ علماء جو علم العقائد کے ماہرین ہیں، اس کے اسپیشلسٹ ہیں، انہوں نے جب دیکھا کہ فلسفی حضرات اور وہ جو علوم عقلیہ میں بہت مہارت رکھتے ہیں وہ اسلامی عقائد پر عقل کو بنیاد بناتے ہوئے حملہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے بھی باقاعدہ فلسفہ سیکھا اور پھر اس عقل کی بنیاد پر انہوں نے ان کو جواب دیا، اسلامی عقائد کو ثابت کیا۔ تو لہٰذا عقل سے بھی عقیدہ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے علماء متکلمین نے اپنی ایسی عقل کو جو جہالت سے، تعصب سے اور ہر طرح کی شہوت سے، اتباع سے پاک و صاف تھی، اس سے انہوں نے اسلامی عقائد کو ثابت کیا۔ تو تیسری جو دلیل ہے وہ عقل سلیم، اور چوتھی ہے سواد اعظم۔ سواد کا مطلب ہوتا ہے جماعت اور اعظم کا مطلب ہوتا ہے بڑی، یعنی بڑی جماعت، یعنی ہر دور میں اگر لوگوں کی ایک بڑی جماعت کسی عقیدے کو اپناتی آ رہی ہے اور آج تک اس کو اپناتی آ رہی ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ عقیدہ بالکل درست ہے۔ تو اگر کسی سے پوچھا جائے کہ تمہارا یہ فلاں عقیدہ ہے، اس کی کیا دلیل ہے، اور وہ یہ کہے کہ مسلمانوں کی ہر دور میں ایک بہت بڑی جماعت کہ جن کا عقلاً جھوٹ پر جمع ہونا ہی محال ہے، وہ اس عقیدے کو اپناتی چلی آ رہی ہے، تو اس کے اس عقیدے کو ویلڈ مانا جائے گا۔ تو عقیدے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے، اور دلائل عقائد 4 ہیں، ان 4 میں سے کسی ایک کو بھی اگر کسی نے دلیل بنایا ہوا ہے تو اس کا عقیدہ درست ہے، اور اگر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو اس کا عقیدہ ویلڈ نہیں ہے۔ اس کے بعد یاد رکھیں کہ کچھ ایسے عقائد ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں کہ ان پر یقین رکھنا، ان کو اپنا عقیدہ بنانا، ان کو ایکسیپٹ کر لینا انسان کو دائرہ اسلام میں داخل کرتا ہے، یعنی مسلمان بناتا ہے، اور ان پر عدم یقین یعنی ان کا انکار کرنا اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ ایسے عقائد کو عقائد اسلام کہتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہی لائق عبادت ہے، اس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، آپ آخری نبی ہیں، قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اسی طرح دیگر بہت سے عقائد اسلام ہے کہ ان کو ایکسیپٹ کرتا ہے ایک شخص تو وہ مسلمان کہلاتا ہے، اور ان کا انکار کرتا ہے، ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسے عقائد اسلام کہتے ہیں۔ لہذا معلوم ہو گیا کہ عقائد اسلام یعنی انسان کے جو عقیدے ہیں وہ تمام کے تمام اسلام کے عقیدے کے موافق اور مطابق ہونے چاہیے۔ اگر کوئی بھی عقیدہ اسلامی عقیدے سے ٹکراتا ہوگا، اس کے مخالف ہوگا، تو انسان کتنی ہی عبادت کر رہا ہو، کتنا ہی عابد ہو، کتنا ہی زاہد ہو، کتنے ہی چلے کاٹ رہا ہو، وہ ایکسیپٹڈ نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنی بیس ہی غلط بنا رکھی ہے، اس کا عقیدہ اسلام کے عقیدے کے مخالف ہے۔ لہذا معلوم ہو گیا کہ درست عقیدہ اپنانا یہ اولین ترجیح ہونی چاہیے، کیونکہ اسی کی بنیاد پر بھی عبادات کی مقبولیت رکھی گئی ہے۔ اس کے بعد کچھ ایسے عقائد ہوتے ہیں کہ جن کو اپنا عقیدہ بنانا، ان کو ایکسیپٹ کرنا انسان کو کسی مخصوص مسلک میں داخل کر دیتا ہے، کسی مخصوص اسکول آف تھاٹس سے اس کو ریلیٹ کر دیتا ہے۔ یہ ایسے عقائد کہلاتے ہیں جو انسان کو مخصوص مسلک میں داخل کرتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی عقیدے کی 2 اقسام ہیں، ایک عقائد اسلام ہے کہ جن کو ماننا، ان کو ایکسیپٹ کرنا انسان کو دائرہ اسلام میں داخل، اور ان پر عدم یقین اس کو دائرہ اسلام سے خارج کرتا ہے۔ کچھ ایسے عقائد ہیں کہ جن کو اپنا عقیدہ بنانا، ان کو ایکسیپٹ کرنا انسان کو کسی خاص مسلک میں داخل اور ان پر عدم یقین اس خاص مسلک سے خارج کر دیتا ہے۔ تو اس تفصیل سے آپ یہ بھی نکال سکتے ہیں، اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج ہمیں معاشرے میں جو مختلف مسالک اور مختلف فرقے نظر آتے ہیں، تو لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں بنتے ہیں؟ تو یہ عقیدے کے فرق کی وجہ سے بنتے ہیں، یعنی کسی گروہ نے چند مخصوص عقائد اپنا لیے تو وہ مخصوص مسلک سے منسوب ہو گیا، کسی نے چند مخصوص عقائد اپنا لیے تو وہ مخصوص مسلک سے اس کا تعلق ہو گیا۔ تو یہ جو فلاں مسلک والا ہے، فلاں مسلک والا ہے، یہ جو ڈفرینس ہے، یہ جو فرق ہے، یہ عقیدے کے فرق کی وجہ سے ہے۔ تو یہ ایک عقیدے کا اوورآل جو انٹروڈکشن ہے میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر چکا ہوں۔ تو درست عقیدہ ہمیں حاصل کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے ہماری جو پریورٹی ہونی چاہیے، سب سے پہلے ہمیں جس چیز کو ترجیح دینی چاہیے وہ یہ کہ ہمارا عقیدہ درست ہو، ہمارا عقیدہ عین اسلام کے عقیدے کے مطابق اور موافق ہو، لہذا ہمیں درست عقیدہ سیکھنا چاہیے۔ درست عقیدہ کی اس کی کیا اہمیت و فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ سورہ عصر میں ارشاد فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی زمانے کی قسم کہ تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے۔ تو معلوم ہو گیا کہ ایمان لے کر آئے یعنی درست عقیدہ ان لوگوں نے اپنایا، تو درست عقیدہ ہوگا تو ہی نجات ہمیں مل سکتی ہے۔ عقیدہ اگر خراب ہوا، عقائد اسلام کے مخالف ہوا، تو انسان کتنی ہی عبادات کر لے، کتنے ہی ریاضات کر لے، کتنے ہی چلے کاٹ لے، وہ کسی بھی طرح نافع اور مفید نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس نے اپنی اصل جو بیس تھی، عقائد تھے، ان کو گرا دیا ہے۔ اور اگر غلط عقیدہ ہوگا تو لازمی سی بات ہے کہ انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جا سکتا ہے، کیونکہ جس نے اسلام کے مخالف عقیدے کو اپنایا وہ کفر کو اختیار کرتا ہے اور کافر ہمیشہ جہنم میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا اور اسی حالت میں وہ مر گئے تو ان لوگوں پر تمام لوگوں کی، ملائکہ کی اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو درست عقیدے کی اہمیت نجات ہے اور غلط عقیدے کا وبال جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں درست عقیدہ سیکھنے، درست عقیدہ اپنانے، درست عقیدے کے حاملین افراد کی صحبت حاصل کرنے اور غلط عقیدے والے افراد سے دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ضرور اس ویڈیو کو آپ لائک کریں، کمنٹ کریں، اس نالج کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہو، دوسروں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ ملاقات کرتے ہیں اگلی کلپ میں۔ وما توفیقی الا باللہ۔